پڑھا؟ جی حضرت یہ حابیل اور قابیل کو. جی بہت اچھے. ہم نے پڑھا تھا حابیل اور قابیل. جی ہم نے پڑھا تھا حابیل اور قابیل کے بارے میں. تو بتائیے حابیل اور قابیل کون ہیں؟ دو بھائی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے. ٹھیک ہے، ان کا نام حابیل اور قابیل تھا. حابیل چھوٹا بھائی تھا اور قابیل بڑا بھائی تھا. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں اس لڑکی کا کیا نام تھا جس سے قابیل شادی کرنا؟ اکلیما. جی بہت اچھے. تو اللہ پاک نے کس کی قربانی قبول کی تھی، حابیل کی یا قابیل کی؟ حابیل کی. حابیل. جی. کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا؟ حابیل جنت میں جائے گا اور قابیل جہنم میں جائے گا. بہت اچھی بات ہے. سب جواب دے نا، سب جواب دے. پھر اچھا لگتا ہے نا سب جواب دیتے ہیں. تو میں دیکھ رہی ہوں دو لوگ خاموش بیٹھے ہیں. قابیل نے حابیل کی لاش کا کیا کیا تھا؟ اسے مٹی میں ڈال کے دفن کر دیا تھا. تو اسے وہ آئیڈیا کیسے آیا مٹی میں دفن کرنے کا؟ ایک کوا دوسرے کوے کو دفن کر رہا تھا، اسی سے کوے کا دیکھ کے. جی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. تو آپ بتائیں اب ہمیں کس کی طرح بننا ہے، حابیل کی طرح یا قابیل کی طرح؟ حابیل کی طرح. حابیل کی طرح. بہت اچھے. چلے شروع کرتے ہیں. آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے نبی ہے. نبی کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. جی. تو کیا آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر ہے. جی اور سارے بولے نا، آپ لوگوں کو نہیں پتا کیا کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم 1,24,000 کم و بیش. ٹھیک ہے، کم و بیش بھی لگانا ہے اس میں. کم و بیش. جی بہت اچھے. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے. کتنی جگہ آیا ہے؟ 42 جگہ. ٹھیک ہے، اسے یاد رکھنا ہے بیکاز آگے اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہو سکتا ہے آپ سے. کتنی بار آیا ہے ان کا نام قرآن مجید میں؟ 42 جگہ. ٹھیک ہے، 42 پر. جی. حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑی. آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے. کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے چلے گئے. جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے تھے. ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بت سے خود سے ہی خدا بناتے تھے. مٹی اور پتھر سے خود سے ہی خدا بناتے، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے. اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خدا کو بنا لیتے اور پھر ان سے مانگتے. بتائیں، اور پھر ان سے مانگتے. حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے. جو مٹی اور پتھر کا خدا جو کہ وہ لوگ خود سے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، وہ خود کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر وہ لوگوں کے لیے کیا ہی کریں گے وہ؟ تو پھر وہ لوگ ان سے ہی مانگتے تھے، خود سے خدا بنا کر ان سے ہی مانگتے تھے.
تو ان کے لیے کیا ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کی بھڑکاوے میں آ کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ تو آپ بتائیں، جب ہم لوگ کو آنے اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہمیں کہاں ڈالیں گے؟ دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اللہ کا بندہ دوزخ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی امی ہیں، پاپا ہیں، آپ کو کچھ چاہیے، بہت امپورٹنٹ کچھ چاہیے آپ کو، آپ بہت دن سے بول رہے ہو کہ مجھے چاہیے، لیکن پھر آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آپ کسی اور سے مانگ لو وہ چیز، تو کیا آپ کے پیرنٹس کو یہ چیز اچھی لگے گی کہ میرا بیٹا کسی اور سے مانگ رہا ہے اپنی ضرورت کا چیز، کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے، وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، تو کیا یہ آپ کے پیرنٹس کو پسند آئے گی؟ یہ نہیں پسند آئے گی۔ تو اسی طرح اگر اللہ پاک کا بندہ اللہ پاک کو چھوڑ کر کسی اور سے کچھ مانگے، سورج سے مانگے، چاند تارے سب سے مانگے، جس کو اللہ نے ہی بنایا ہے، تو کیا یہ اللہ پاک کو پسند آ رہا ہوگا؟ بالکل نہیں آ رہا بالکل ہوگا۔ نہیں جی بالکل نہیں۔ جی، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واز کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ کیا سمجھاتے تھے اپنے لوگوں کو؟ ایک اللہ کی میری بات مانو اور اللہ کی عبادت کرو۔ جی، وہ تمہاری گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات، جی بہت اچھے، آپ سب جواب دیجئے، پھر اچھا لگتا ہے پڑھائی کرنے میں۔ تم عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو منع کر دیا، جو نوح علیہ السلام بتاتے تھے اس سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، ان کی باتوں کو اگنور کرنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی وہ لوگوں نے، ٹھیک ہے جی، اور کپڑے اوڑھ لیے۔ جی، اور کپڑے اوڑھ لیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو، کچھ سمجھا رہا ہو، اگر ہم اس کے سامنے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اگنور کر رہے ہیں، ہم اسے سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی وہی کر رہے تھے، انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے سر پر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ ان کو لگے کہ ہم آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہ بتائیں، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری اور وہ برابر اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ اگر ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کنٹینیوسلی اگنور کرے اور بہت گندی طریقے سے اگنور کرے، ٹھیک ہے، تو کیا ہمارا دل چاہے گا اسے سمجھانے کا؟ بالکل نہیں چاہے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام اتنی اگنورنس کے بعد بھی وہ اپنے بندے کو کنٹینیوسلی سمجھاتے تھے، ہارتے نہیں تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، ٹھیک ہے، اور کہتے رہے اے لوگو اللہ سے معافی مانگو اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کرو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کرو، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹا دے گا، ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کر دیں گے جو تمہیں چاہیے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنایا، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں تم کو ایک دن ملا دے گا، ٹھیک ہے، ہم لوگ مٹی سے بنے اور پھر ایک دن واپس اللہ پاک ہمیں پھر اسی مٹی سے پھر کھڑا کریں گے ہمیں، ٹھیک ہے، آخرت میں، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا، اتنے سمجھانے کے بعد بھی لوگ اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا
اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، سمجھانے کے بعد نہیں مانے ان کی بات اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں کے ماننا ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تو ان کو لگا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر تم تو ہمارے جیسا آدمی ہی ہو، تم تو نارمل ہو، تمہارے میں کچھ ایسا نہیں ہے. ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے تو ان کے اندر کچھ الگ ہی ہوگا، وہ انسان نہیں، پتہ نہیں کیا ہی ہوگا، ان کو لگتا تھا ایسا. تو وہ کیا بولتے تھے، ہم تو تمہیں اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں، تم تو ہماری طرح ہی نارمل انسان ہو، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تو تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو نصیحت کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں سکھاتے تو اس کے ریٹرن میں کچھ مانگتے تھے کیا؟ نہیں مانگتے تھے. نہیں مانگتے تھے. ٹھیک ہے، نہیں مانگتے تھے. مال و دولت نہیں مانگتا، اور غریب آدمی مسلمان ہے. وہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ تمہارے ساتھ تمہاری بات جو مانتے ہیں وہ تو کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگوں میں سے بھی وہی لوگ ہیں جو غریب ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر تکبر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر تکبر ہوتا تھا، وہ بات نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہی تھے، اور جو کہ وہ لوگ بھی غریب ہی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کیا تانا مارا کہ آپ کی بات جو مانتے ہیں وہ تو کچھ لوگ ہی ہیں اور وہ بھی غریب ہی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا تانا مارا تھا ان لوگوں نے. تو دیکھیے اب نوح علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. مال و دولت نہیں چاہتا. جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں. اگر تم مجھے ایسے ایسے تانے مارو گے، ایسے ایسے بولو گے، تو تمہارے کہنے سے میں ان لوگوں کو نکالوں گا نہیں. اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا. اگر میں ان لوگوں کو نکال دوں یہاں سے، غریب لوگوں کو، تو خدا کے عذاب سے کون بچائے گا پھر مجھے. اگر میں ایسا کام کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا. ان لوگوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام سے کہ تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا. اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ. ٹھیک ہے، لاسٹلی ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم نے جھگڑا بہت کر لیا، اب جس عذاب کے بارے میں تم سے بات کرتے ہو، ڈراتے ہو، وہ عذاب لے آؤ ہم پر. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ غیب کا علم کسی نبی کو بھی نہیں ہوتا. غیب کا علم بس کسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. جی، اللہ کو ہوتا ہے. غیب اسے بولتے ہیں جو کہ ہونے والا ہے، جو کہ ابھی ہوا نہیں ہے، آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ بس اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. کیونکہ اللہ پاک کو تو غیب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ پاک کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے علاوہ اب جو بھی لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو نوح علیہ السلام کے اوپر وحی آئی. وہی مطلب فرشتہ کے ذریعے سے ان کو اللہ پاک فرشتہ بھیجے، اور فرشتے کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا کہ اب جو لوگ ہیں ایمان والے، اب اتنے ہی لوگ ایمان والے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان نہیں لانے والا. تم غم نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نوح علیہ السلام سے بول رہے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم ایک کشتی بناؤ. اللہ پاک نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ. کشتی کیا ہوتی ہے بتائیں؟ بوٹ. جی، بڑی سی بوٹ بنانے کو کہا تھا. تم ایک کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی. تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے. ٹھیک ہے، جب وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے اور جب وہاں کے قوم کے جو سردار تھے وہاں سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کا جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا. ٹھیک ہے،
نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا، تو اللہ پاک نے بھی عذاب بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ باتیں اس بک میں نہیں دی ہوئی ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے کہ تم اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، تم اتنی بڑی کشتی کو کیسے لے کر جاؤ گے پانی تک؟ کیا تم خود 4-5 لوگ مل کر کشتی کو پانی تک لے کے چلے جاؤ گے؟ تمہیں تو اس کے لیے کچھ چاہیے ہوگا، اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو بہت کچھ ہے ہمارے یہاں، اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں تھا۔ تو لوگ دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کو پریشان کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ جو آدم علیہ السلام کشتی بنائے تھے، بڑی سی کشتی، اس کشتی میں سارے لوگ جا کر، جو کہ ایمان والے نہیں تھے، کافر تھے، سارے لوگ جا کر اس کشتی میں پوٹی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پورا کشتی کو گندا کرنے کی مقصد سے کہ اس پہ کوئی بھی چڑھ نہ سکے، اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے، اسی مقصد سے لوگوں نے سوچا کہ کشتی کو کسی طرح برباد کر دو، ختم کر دو۔ تو سب نے پوٹی کرنا شروع کر دیا، گندا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام یہ سب دیکھنے کے بعد وہ جب اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان مشرک لوگوں پر جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، ان لوگوں پر عذاب بھیجا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ سب کو کھجلی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گئی تھی؟ کھجلی ہو گئی۔ ہاں، تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اتنی مطلب بہت بہت زیادہ ہو گئی تھی، وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ تو انہی میں سے کوئی لوگ کشتی پر چڑھا تھا وہی گندی حرکت کرنے کے لیے، وہی گندی حرکت کر ہی رہا تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر اس کا پیر لگا اس کے اوپر، اس کی جو گندگی پھیلائی تھی اسی کے اوپر پیر لگا، اور پھر وہ پھسل کر اسی گندگی کے اوپر ہی گر گیا۔ تو وہ جو گندگی کے اوپر گرا تو اس کے بدن میں جتنی کھجلی ہو رہی تھی، تو وہ ساری کھجلی، اس گندگی، جہاں جہاں گندگی لگی تھی اس کی وجہ سے وہ کھجلی ختم ہو گئی وہاں سے۔ تو اس نے نوٹس کیا کہ ضرور اس میں کچھ ہے، تو پھر وہ جا کر اپنے لوگوں کو بتایا، تو پھر بولا کہ ایسا ایسا کچھ بات ہے، اس میں ضرور کچھ ہے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد پھر میری باڈی میں جہاں پہ کھجلی تھی وہاں کی ساری کھجلی ختم ہو گئی۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے ایز اے میڈیسین اس کو سمجھ کر اس کو یوز کر گیا، ٹھیک ہے، اور پوری کشتی کو صاف کر دیا، ٹھیک ہے، خود ہی گندا کیا اور خود ہی صاف کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے عذاب کیسے آئے، جب کشتی صاف ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی، زمین سے بھی پانی نکل رہی ہے اور آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ۔ مطلب فار ایگزامپل ایک ایک جوڑا، مطلب کیا سمجھے آپ؟ ایک فیمیل اور میل۔ جی جی، ایک ایک جوڑا لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو، اور جتنے لوگ اس ٹائم پر ایمان لائے تھے ان کو بھی سوار کر لو، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لو، اور پھر جوڑا لے کر اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلانے والا اور ٹھہرانے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے اس میں کشتی میں سوار ہوئے تھے سب ایمان والے تھے، تو ان کا توکل بہت زیادہ تھا، تو ان کو اللہ پہ ٹرسٹ تھا، اور اسی ٹرسٹ کے ساتھ وہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی ان سب کو لے کر نہر میں چلنے لگی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، 4 بیٹے میں سے 3 بیٹے اچھے تھے اور ایک بیٹا کافر تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا سوار نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ کیا بول رہے تھے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچ جاؤں گا۔ اسے کیا لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی بارش ہے، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو تو ساری بات کی علم تھی کہ کیا ہونے والا ہے،
تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے بٹ وہ بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچنے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ کون ڈوب گیا؟ ان کا بیٹا۔ جی، اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ زمین کو اور آسمان کو کیا حکم دیا کہ اب رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زمین سے اور آسمان سے دونوں سے کیا آ رہی تھی؟ پانی آ رہی تھی نا؟ پانی نکل رہی تھی۔ جی، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا۔ پانی کیا ہو گیا؟ سوکھ گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم ہو گئے۔ جتنے بھی کافر تھے جو ایمان نہیں لائے تھے وہ دنیا میں ہی ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جوڑی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ جو ان کا ایک بیٹا پانی میں بہہ گیا تھا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ جو میرا بیٹا تھا وہ بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والے کو میں بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کیا وعدہ کرے تھے کہ میں تیرے گھر والے کو بچا لوں گا اس سے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ان کا بیٹا نہیں بچا تھا تو ان کو اس بات کا پوچھنا تھا اللہ پاک سے کہ وہ کیوں نہیں بچا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کی عمل اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے بات نہ کر، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر کہ جو ایمان نہ لائے اس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی باتیں نہ کر جو تیرے علم میں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازل میں کافر تھا۔ وہ جو بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا ان کا نام کیا تھا؟ کنعان۔ کیا تھا؟ کنعان تھا۔ جی، کنعان کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو کنعان کیا تھا؟ کافر تھا اللہ کی نظر میں، جو کہ اللہ کو پتا تھا لیکن نوح علیہ السلام کو پتا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی، ہے نا؟ نوح علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ کہاں سے اتر؟ کشتی سے۔ جی، آپ لوگ اتنے لیٹ کیوں جواب دے رہے ہو؟ فوراً جواب دو، ٹھیک ہے؟ اتر مطلب کشتی سے اتر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی دنیا بسی۔ اب جتنے لوگ بچے تھے کشتی میں ان سے کیا ہو گیا؟ دنیا بس رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے۔ جتنے لوگ بچے تھے ان سے ہی آگے بڑھنا شروع ہوا اور بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنا مطلب ان کی ساری باتیں ماننا، اطاعت کرتے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان کے بھڑکاوے میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ جتنے لوگ بچے تھے ان سے آگے بڑھ گیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ کس کے بھڑکاوے میں آنے لگے؟ شیطان کے بھڑکاوے۔ جی، شیطان کے بھڑکاوے میں آنا شروع ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ دیکھو کیسے ہر وقت شیطان نے بھڑکایا ہے۔ چلے اب مورل آف دا اسٹوری دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے،
اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عملوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرے، اور یہ عمل ہی ہمیں بچائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو تم کو اس کا بدلہ ہم ضرور دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ چلے بتائیں، اب آپ کے پیرنٹس، ٹھیک ہے، وہ بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا آپ ان کے اللہ اللہ کرنے سے آپ بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے۔ تو پھر آپ کو اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جی بہت اچھے، چلے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ کوشچن کروں؟ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 42۔ ویری گڈ، ویری گڈ، 42۔ تو جو لوگ کافر تھے وہ لوگ کیا چیز کا پوجا کرنا شروع کر دیے تھے؟ مورتی کا، اپنے بنائے ہوئے مورتی کا۔ جی، وہ لوگ خود سے ہی بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کو ہی پوچھتے تھے، اس سے ہی مانگتے، تو وہ کیا دے بھلا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں پسند ہے۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی بار بار سمجھانے پر وہ لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ اگنور کر دیتے تھے، کان بند کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، منہ پہ کپڑا لے لیتے تھے۔ جی بہت اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کو کیا بات بتائی تھی؟ کشتی بنانے جی، کشتی بنانے کے لیے، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب اتنے ہی لوگ ایمان لائیں گے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کشتی میں کون کون سوار ہوا تھا؟ ایمان والے اور جی، ایمان والے اور جانور کا دو جوڑا۔ جی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار کیوں نہیں ہوا؟ وہ کافر تھا۔ جی، نوح علیہ السلام کے ٹوٹل کل کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے۔ جو ایک بیٹا جس نے ایمان نہیں لایا تھا، اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ کنعان۔ جی، آہستہ آہستہ وہ لوگ کس کے بھڑکاوے میں آ گئے تھے؟ شیطان کی۔ جی بہت اچھے، چلے دعا پڑھتے ہیں اب۔ ہاں، تو پچھلی کلاس میں نے کچھ آپ لوگوں کو بتائی تھی باتیں، آپ لوگوں کو یاد ہے، بھول گئے ہو؟ یاد ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے 2 کنڈیشن لگتی ہے، تو وہ 2 کنڈیشن بتائیں کیا کیا ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت۔ جی، سنتوں کے مطابق۔ جی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہونی چاہیے، تبھی ہم وہ عمل کر سکتے ہیں۔ ادروائز پھر اگر ہم کچھ ایکسٹرا کر رہے ہیں، اپنے دن میں کچھ ایکسٹرا ڈال رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت۔ جی، اگر ہم اپنی من سے ہی کچھ ایکسٹرا کرنے لگ جاتے ہیں، نہ وہ ہمارے حدیث اور قرآن میں ہو، نہ ہی ہمارے نبی نے کیا ہو،
تو اسے ہم بدت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدت. بدت کہتے ہیں. چلیے آپ میں سے کوئی بتائیں کہ کیا ہمارے نبی نے کبھی ہمیں بتایا ہے کہ تم مزاروں پہ جاؤ اور مزاروں پہ جا کر جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان سے دعا مانگو؟ کیا وہ ہمیں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. تو ہمیں بس کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ دینے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے اور ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں سجدہ بھی ان کے سامنے کرنا ہے، مانگنا بھی ان سے ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی بھی مزار وغیرہ میں جا کر نہیں مانگنا. یہ سب کیا ہے؟ جی یہ شرک میں آ جاتا ہے ہمارا. اگر اللہ کو ہم لوگ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے. جی بہت اچھے. اور میں نے ریاکاری بھی بتایا تھا. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا کرنا. جی کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے کرنا، کسی اور کو دکھانے، کسی اور کو نوٹس کرنے کے لیے کرنا. ٹھیک ہے؟ نوح علیہ السلام. مائک آف کر لے سب. جی نوح علیہ السلام یہ کون ہے؟ نبی. نبی ہے. جی ویری گڈ. اور ٹوٹل نمبر آف نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. جی 2-3 بار اور ریپیٹ کریں، آپ سب کو یاد ہو جائے گی. ریپیٹ کریں. 1,24,000. 1,24,000. جی اور نوح علیہ السلام ہمارے پہلے رسول بھی تھے. ٹھیک ہے؟ نبی اور رسول میں کیا ڈیفرنس ہے بتائیں؟ جن پہ کی کتاب آئے. اور بتائیں، اور کسی کو پتا ہے کچھ؟ نہیں پتہ ہے. اس کی امت میں کتاب آئے. امتی کی کتاب آئے. جی بتا رہی ہوں میں. 1 منٹ. ہماری نبی ہے 1,24,000 اور رسول ہے 313. کتنے ہیں؟ 13 ہیں. تو پھر نوح علیہ السلام بھی ہمارے کیا ہے؟ رسول میں آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی تھی. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہے؟ رسول بھی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کیا کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. قرآن مجید اتری ہے. تو وہ ہمارے نبی بھی ہیں اور ہمارے رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے؟ رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر یا تو قرآن کتاب اترتی ہے، یا مطلب اللہ کی کتاب اترتی ہے، اور یا تو نئی شریعت اللہ کی طرف سے نئی شریعت دی جاتی ہے، وہ ہو جاتے ہیں رسول. ٹھیک ہے؟ اور نبی وہ ہوتے ہیں جو کہ وہی شریعت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان پہ وہی آتی ہے. چلیے اتنی نالج آپ لوگوں کو ہو گئی. نیکسٹ کلاس میں کوشچن کیا جائے گا سب سے. دعا پڑھے. مائک آن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إبراهيم إنك إنك حميد مجيد. حميد مجيد. اللهم بارك على اللهم بارك على محمد محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن أشهد أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام.